والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا. بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے خوف الہی، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کا ڈر. ایمان لانے کے بعد ایک انسان کی زندگی کو سنوارنے اور اسے فلاح و کامیابی کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ اور سب سے بڑا کردار اللہ کا خوف اور خشیت کا ہے. اگر کسی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے، صحیح طریقے پر ہے. اس لیے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، یقینی طور پر اس کے دل میں فکر آخرت ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، جہنم کی فکر ہوگی، قبر کی فکر ہوگی. جس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، وہ دل کبھی مردہ نہیں ہوگا اور وہ دل کبھی نامراد نہیں ہوگا. جس دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، اسے اس دنیا میں بھی عزت ملے گی، اسے اس دنیا میں بھی سربلندی ملے گی، اسے اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں اسے انشاءاللہ اللہ کی رضا بھی ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی اور اللہ کا دیدار بھی ہوگا. اللہ کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اس کی پکڑ سے ڈرنا، اس کی گرفت سے ڈرنا، قیامت کے دن کی رسوائی سے ڈرنا، برے خاتمے سے ڈرنا، جہنم کے عذاب سے ڈرنا، قبر کے عذاب سے ڈرنا، قیامت کی ہولناکی سے ڈرنا. یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کی مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں ہیں. جب ہم قرآن کا اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنے سینوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف کس قدر رکھتے ہیں اور کیسے کیسے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ان کے سینوں سے مظاہر ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے 29ویں پارے کے سورہ معارج کے اندر نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے مومنین بندے وہ ہیں کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ میرے نیک بندے اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہیں.
اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر معمون، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب ایسا نہیں جس سے بے خوف رہا جائے، اللہ رب العالمین کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے نڈر ہویا جائے، اللہ رب العالمین کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے غافل رہا جائے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو نقل کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پروردگارہ مجھے کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا، کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ پروردگارہ مجھے کل قیامت کے دن، جس دن سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور سارے لوگوں کو وہاں پر اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن کی رسوائی سے مجھے بچانا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ تو دولت کام آئے گی، جس دن نہ تو مال کام آئیں گے، جس دن نہ تو اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر کے جائے گا، جو قلب سلیم لے کر کے جائے گا، جس کا دل شرک سے پاک ہوگا، جس کا دل بدعات سے پاک ہوگا، جس کا دل خرافات سے پاک ہوگا، جس کا دل حسد، جلن، کینہ، کپٹ، ان تمام کی تمام برائیوں سے پاک ہوگا، وہی بندہ کل قیامت کے دن کامیاب ہو سکتا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے، نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وقلوبهم وجلہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو دیتے ہوئے بھی ان کے دل تڑپ رہے ہوتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرتے ہوئے بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کے دل یہ نیکی کرتے ہوئے، جن کے دل خرچ کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں؟ اہم الذین یسرقون ویشربون الخمر ویزنون، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، جنہیں اپنے گناہوں کا احساس ہے، انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا یا بنت الصدیق، کہ صدیق کی بیٹی ایسی بات نہیں ہے جی جو تم معنی مراد لینا چاہتی ہو، جو تم سوچ رہی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ یہ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں یصومون، جو روزہ بھی رکھتے ہیں، وَيُصَلُّونَ، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، یتصدقون، صدقہ بھی کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، لیکن وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین کسی گناہ کے عوض برباد نہ کر دے، ان کی نمازوں کو اللہ رب العالمین کسی گناہ کے عوض رد نہ کر دے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا خوف کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کسی بھی حال میں مومنین اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خوف نہیں ہویا کرتے، مومنین اللہ رب العالمین کے عذاب سے نڈر نہیں ہوا کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کا جو خوف ہے، اللہ رب العالمین کا جو یہ ڈر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس بندے کو اللہ کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی وہ اللہ رب العالمین سے اسی قدر ڈرے گا۔ جو بندہ اللہ کو جتنا زیادہ جانے گا وہ اسی قدر اللہ سے ڈرے گا۔
جو اللہ رب العالمین کو جتنا پہچانے گا وہ اسی قدر اللہ سے ڈرے گا. جس بندے کو اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈرے گا. اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کا علم، اللہ رب العالمین کی قدرت کا علم، اللہ رب العالمین کی عظمت کا علم، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا علم، اللہ رب العالمین کی کبریائی کا علم. کہنے کا مقصد ہے کہ جس بندے کے پاس اللہ کا جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اسی قدر اللہ سے ڈرے گا. یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، جن کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے، جو اہل علم ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رب کو جاننے والے تھے. رب کی معرفت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حاصل تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والے تھے. یہی وہ ڈر تھا، یہی وہ خوف تھا کہ جنہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائے رکھتا تھا. یہی وہ ڈر تھا، یہی وہ خوف تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بڑی عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ آسمان سے خوشخبری ملنے کے باوجود، آسمان سے بشارت ملنے کے باوجود کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، آپ بخشائے ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سے ڈر اور رب سے خوف کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر، آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم پڑ جاتا تھا، آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جایا کرتا تھا، آپ کے پاؤں مبارک پھول جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ سے خوف کھانے والے تھے. ایک نمونہ پیش کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں. حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نسائی کی صحیح روایت ہے کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكاء. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کی حالت میں آپ اس قدر رو رہے تھے، نماز کی حالت میں آپ اس قدر گڑ گڑا رہے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے اس قدر آوازیں آ رہی تھی. رونے کی وجہ سے نماز کی حالت میں آیا اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کی حالت میں آپ اس قدر رو رہے ہیں کہ رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے اس طرح آواز آ رہی ہے جیسے کسی برتن میں کسی چیز کے پکنے کی آواز آتی ہو، کسی ہانڈی سے کسی چیز کی پکنے کی آواز آتی ہو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں رو رہے تھے. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا عالم ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین سے ڈر کا عالم یہ ہے. ہم جب سلف صالحین کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ہم نیک لوگوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ہم تبع تابعین کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے اور کیسے اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے تھے. کہاں ہیں ہم کتنے نڈر ہو کر کے جی رہے ہیں، ہم کتنے اطمینان سے جی رہے ہیں، اور ہم کتنے غافل ہو کر کے جی رہے ہیں. ہمارا رویہ تو ایسا ہے، ہمارا مسئلہ تو ایسا ہے جیسے ایسا لگتا ہو کہ ہم نے جنت کا ٹکٹ اپنے جیبوں میں رکھے ہوا ہے. اس طرح ہم آرام سے اور اطمینان اور نڈر اور غافل ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں. آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ ہے، آپ جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. یہ مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اللہ اکبر، قربان گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے پر ان کے خوف کا عالم، رب سے ڈرنے کا عالم یہ ہے کہ جب وہ کسی سورہ طور کی آیت کسی سے تلاوت کی، جب یہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طور کی جب یہ آیت سنی، ایک شخص پورے سورہ طور کی آیت پڑھ رہا تھا کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تیرے رب کا عذاب آ کر رہے گا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کو سنا تو اپنے اوپر اس آیت کا اس قدر اثر لیا، اللہ اکبر، کہ مسلسل 1 مہینہ تک وہ بیمار رہے.
یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ جب اس آیت کریمہ کو انہوں نے جب سنا تو اس قدر وہ متاثر ہوئے اور اس قدر اثر اپنے اوپر لیا کہ 1 مہینہ تک مسلسل وہ بیمار رہے. لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی. کئی مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی، لیکن ان کے خوف کا عالم یہ، ان کے ڈر کا عالم یہ ہے کہ وہ آخرت کو یاد کر کے، قبر کے عذاب کو یاد کر کے، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے، آخرت کو سوچ کر کے اس قدر رویا کرتے تھے. روایت آتی ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس سے ہوتے، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو ہوتا تھا، آنسو سے ان کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی، آنسو سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ اس قدر روتے نہیں، آپ اس قدر آنسو نہیں بہاتے جتنا قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منه احد فما بعده ایسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے قبر کی منزل آخرت کی سب سے پہلی منزل، قبر کی زندگی آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو بندہ اس منزل میں کامیاب ہو گیا بعد میں آنے والی منزلیں اس کے لیے آسان رہیں گی، لیکن جو قبر کی منزل میں جو ناکام ہو گیا بعد میں آنے والی منزلیں اس کے لیے اور زیادہ مشکل نظر آئے. تو یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے میرے بھائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت بالکل قریب ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت جب بالکل قریب ہو گیا تو دوست و احباب ان کے جو سامنے تھے، صحابہ کرام جو ان کے سامنے تھے، وہ حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ رونے لگے. موت کے وقت بہت زیادہ رونے لگے، بہت زیادہ آنسو بہانے لگے. صحابہ نے پوچھا کہ ما یبکیک، کہ ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اس لیے رو رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اس لیے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ لا ابکی علی دنیاکم لا ابکی علی دنیاکم ہذہ ولکن ابکی علی بعدی سفری وقلت زادی. کہتے ہیں کہ سنو، میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں گھر والوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، ولیکن ابکی علی بعدی سفری وقلت زادی، بلکہ میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں، میں یہ سوچ کر کے تڑپ رہا ہوں کہ میں ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہوں اور میرے سفر کا جو خرچ ہے زیادہ راہ بہت کم ہے، اور مجھے جنت و جہنم کی ایک ایسی وادی میں زندگی گزارنی ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، جنت میں کہ جہنم. اللہ اکبر. یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت سنائی دی گئی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ ہم ان سے راضی ہیں اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. یہ سلف صالحین کی زندگی ہے، اس قدر اللہ سے ڈرنے والے، اس قدر اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والے. جبکہ آج ہم گنہگاروں کی حالت یہ ہے، آج ہم گنہگاروں کی حالت یہ ہے کہ ہم اخروی حساب و کتاب کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، اخروی حساب و کتاب کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، جزا سزا کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے یہ سوچتے ہی نہیں، ہم اللہ کے سامنے کیا لے کر کے جائیں گے یہ سوچتے ہی نہیں. بس فکر ہے تو دنیا کمانے کی، فکر ہے تو دولت کمانے کی، فکر ہے تو مال کمانے کی، فکر ہے تو شہرت کمانے کی، فکر ہے تو عہدہ اور منصب حاصل کرنے کی. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے، پھر جو قیامت کے مناظر ہیں ان مناظر میں ہمارا کیا ہوگا، قبر کی زندگی میں ہمارا کیا ہوگا. ہم ہر بار اور بار بار یہی کہتے ہیں. آخرت کی بات آتی ہے، قبر کی بات آتی ہے، جہنم کی بات آتی ہے تو ہر بار اور بار بار یہی کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہ ہمیں اللہ کے خوف کا ڈر ہے، نہ ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر ہے، نہ ہمیں قبر کے عذاب کا ڈر ہے، نہ ہمیں جہنم کے عذاب کا ڈر ہے. ذرا اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں. اللہ کا ڈر اور اللہ کا یہ خوف بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے.
وہ ہر حال میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, نیکی کر رہے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, خیر کا کام کر رہے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, غریبوں, یتیموں, مسکینوں, بیواؤں کی مدد کرتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, اولادوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ مومنین لوگ ہیں, یہ اللہ کے نیک بندے لوگ ہیں, یہ اللہ کے اچھے لوگ, اچھے بندے ہیں. یاد رکھیں, جو بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے, جو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے, جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوتا ہے, جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوتا ہے, اللہ اکبر. قرآن و حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں سنائی گئی ہیں. قرآن و حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں سنائی گئی ہیں. جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, یہ رب العالمین کی مغفرت کا ذریعہ ہے, اللہ رب العالمین کی بخشش کا ذریعہ ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بخش دیتا ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, ایسے لوگوں پر رب کی بخشش نازل ہوتی ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, ایسے لوگوں پر رب کی مغفرت نازل ہوتی ہے. بخاری کی وہ مشہور روایت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ایک شخص کی جب انتقال کا وقت بالکل قریب آ گیا, جس کی زندگی پورے کے پورے گناہوں میں گزری تھی, جب ان کی موت کا وقت, جب ان کی وفات کا وقت بالکل قریب آ گیا, تو اس نے اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کی, اس نے اپنے بال بچوں کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, اور جلا کر کے مجھے میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا, پانی میں بہا دینا, نہ تاکہ نہ اٹھایا جاؤں, نہ حساب ہو, نہ کتاب ہو, نہ سزا ہو, نہ جزا ہو. اللہ اکبر. اس کے مرنے کے بعد ان کے گھر والوں نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا, ان کو جلا دیا, اور جلا کر کے ان کی راکھ کو ہواؤں میں, پانی میں بہا دیا, ہواؤں میں اڑا دیا. اللہ رب العالمین نے اس کو اٹھایا, اللہ رب العالمین نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ تم نے ایسی وصیت اپنے گھر والوں کو کیوں کی تھی, تم نے اپنے گھر والوں کو کیوں کہا تھا کہ مجھے جلا دینا اور جلا کر کے میری راکھ کو اڑا دینا, جلا کر کے میری راکھ کو پانی میں بہا دینا. اس شخص نے کیا کہا تھا, اس شخص نے کیا کہا تھا, مخافتک یا ربی, مخافتک یا ربی, کہ اللہ رب العالمین تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کیا تھا, تیرے عذاب اور تیرے گرفت کی ڈر کی وجہ سے میں نے یہ وصیت کی تھی. تب اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ اگر تو نے یہ میرے ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا تھا, کہ جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا, جاؤ میں نے تجھے بخش دیا. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, آپ اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین کے خوف اور اپنے اللہ رب العالمین کے ڈر سے معمور رکھتے ہیں, لیکن انسانی تقاضے کے مطابق اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین آپ اس غلطی کو نظر انداز کرے گا, اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف, جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں, جو بندے اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے ہیں, کل قیامت کے دن یاد کریں اس منظر کو, یاد کریں اس منظر کو. آج ہم دنیا کے معاملے کو دیکھیں کہ جب تپش سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے, تب یہ گرمی کی یہ حالت ہے کہ گرمی کے دنوں میں اگر پنکھا نہ چلائیں تو سکون نہ ملے, اگر اے سی نہ چلائیں تو سکون نہ ملے, کولر نہ چلائیں تو سکون نہ ملے. اس حشر, اس میدان محشر کو ذرا یاد کریں کہ جب سورج بالکل آدمی کے سر کے قریب ہوگا, 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, اور ہر بندہ, ہر انسان اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے, پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. کوئی کسی کا پسینہ اس کے ٹکنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے کمر تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کی چھاتی تک ہوگا. ذرا اس میدان محشر کے اس تپش اور اس گرمی کی شدت کو ذرا یاد کریں کہ دنیا کی گرمی کا یہ عالم ہے. اس وقت کیا حشر ہوگا جو برے لوگ ہیں, اس وقت کیا حشر ہوگا جو منمانی کی زندگی گزارتے ہیں, ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے, اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزارتے ہوئے, اور جو اللہ کے حدود کو توڑتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں, کل قیامت کے دن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. بخاری و مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ, کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا, 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا, جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 قسموں میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ
खालियन फफाज़त ऐना व रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक किस्म के वो लोग होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए में जगह देगा कि तन्हा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, तन्हा है, नमाज पढ़ रहा है, तन्हा है, दुआ कर रहा है, तन्हा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, तन्हा है, रब से मुनाजात कर रहा है, तन्हा है, बयानात सुन रहा है, तन्हा है, रब से गिड़गिड़ा रहा है, और ऐसे आलम में अपनी आंखों से आंसू बहाता है, रो रो कर चिल्लाता है, चीखता है और अपनी आंखों से आंसू बहाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों को जो अल्लाह के डर और अल्लाह की खौफ की वजह से अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए में जगह देगा इंशाअल्लाह। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की डर की वजह से आंसू बहाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ऐसे लोगों को, जिन लोगों के दिलों के अंदर ये एहसास होता है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बशारतें सुनाई है ऐसे लोगों के लिए, बड़ी बशारतें सुनाई है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी की सही रिवायत है कि ला यलिजिन नारा रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाहि हत्ता यऊदल लब्नु फी ज़र्इ। अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर की वजह से, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ की वजह से अपनी आंखों से आंसू बहाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, वो उस वक्त तक जहन्नम में जा नहीं सकता जब तक कि जानवर के थन से निकला हुआ दूध दोबारा जानवर के थन में वापस न चला जाए। क्या मतलब इस हदीस का कि जिस तरह जानवर के थन से निकला हुआ दूध फिर दोबारा जानवर के थन में जाना नामुमकिन है, नहीं जा सकता, उसी तरीके से जो शख्स तन्हाई में रब को याद करके रब के सामने गिड़गिड़ाता है, रब के सामने रोता है, रब के सामने आंसू बहाता है, ऐसा शख्स भी कल क़यामत के दिन जहन्नम में कभी भी नहीं जा सकता। और एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये भी तिरमिज़ी की रवायत है कि ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार, ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो आँखें ऐसी हैं जिनको जहन्नम की आग कभी छू नहीं सकती, दो आँखें ऐसी हैं जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम की आग को हराम करार दिया है। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, पहली आँख वो है जो अल्लाह की खौफ की वजह से रोया, अल्लाह की खौफ और अल्लाह के डर की वजह से जिस आँख से आंसू निकल आए, जिस आँख से जो आँख रोए वो आँख कभी जहन्नम में जा नहीं सकती। और दूसरी आँख के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया व ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, दूसरी आँख वो है जो मुसलमानों की सरहदों पर मुसलमानों की हिफाजत के लिए पूरी रात जागती रही और अपनी नींद को कुर्बान करती रही। ऐसी आँख पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम की अजाब को हराम करार दिया है। कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों, कहने और बतलाने का मकसद ये है कि अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, अपने दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा करें, डरें जिस हाल में हों, जहाँ भी हों। अल्लाह के नबी का फरमान है इत्तक़िल्लाह हैतुमा कुन्त, आप जहाँ कहीं भी रहों, बाजार में हों, घर में हों, तन्हा हों, साथियों के साथ हों, कोई भी काम कर रहे हों, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करें, अल्लाह का खौफ पैदा करें, अल्लाह का डर पैदा करें और ये अहद करें, इबादा करें कि आइंदा की ज़िंदगी, हमारी जो ज़िंदगी है, आइंदा की ज़िंदगी अल्लाह के खौफ व खशियत में गुजरेगी इंशाअल्लाह ताला। डरें उस दिन से, डरें उस दिन से जिस दिन हमारी ज़ुबानों पर महर लगा दिए जाएंगे, हमारी ज़ुबानों पर ताले लगा दिए जाएंगे और हमारी पूरी की पूरी बॉडी, हमारा पूरा का पूरा बदन, हमारा पूरा का पूरा जिस्म, एक एक हिस्सा हमारे खिलाफ गवाही देगा। इसलिए तौबा करें, इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करें, अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने आंसू बहाएं, अपनी आंखों को मौका दें कि वो बरसें, अपनी आंखों को मौका दें कि वो अल्लाह के सामने रोएं, अपनी आंखों को मौका दें कि उससे आंसू निकले। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। कहने का मकसद ये है कि अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, अल्लाह का डर पैदा करें, रोएं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, गिड़गिड़ाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आंसू बहाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके आंसुओं की कदर करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रोने की कदर करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गिड़गिड़ाने की कदर करेगा। आपके पास जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो भी रंज है, जो भी गम है, अल्लाह के सामने उसको लेकर के जाएं, रब के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं। इंशाअल्लाह हर मुश्किल को अल्लाह आसान करेगा, हर परेशानी को अल्लाह दूर करेगा, हर दुख दर्द को अल्लाह दूर करेगा।
رب کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ اللہ رب العالمین کا جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اسے نکلنے کا راستے ہموار کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان گمان نہیں کر سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کما حق ہو اللہ رب العالمین سے ڈرنے اور اللہ رب العالمین سے خوف کھانے کی توفیق دے۔ بار الہ جو مسلمان پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مسلمان اللہ رب العالمین شرک و بدعات میں ملوث ہیں اللہ رب العالمین انہیں ذات مستقیم کی توفیق دے اور عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔